بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، فتاوی رضویہ شریف کی چند عبارات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے نام نہاد مفتی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے نہیں تھکتا، اور ہر جگہ وہ لباس رضویت میں آ کے رافضیت کا پرچار کرتا رہتا ہے۔ ایسے شمر ذہن آدمی اور یزید صفت آدمی سے جان چھڑانے کے لیے اور اس کے غلط نظریات و عقائد سے جان چھڑانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو خود سے پڑھیں، دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کا اس بارے میں موقف کیا ہے۔ تو چند دن پہلے اس نے شادی کے حوالے سے باتیں شروع کی، اور اس نے کہا کہ جی محرم کے پورے مہینے میں شادی نہ کرو، بعد میں کر لو، بڑی شرم والی بات ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو بے شرمی سے تعبیر کیا جائے تو یقیناً بہت بڑا مسئلہ، اور غیر مسلم بھی مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ لہذا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ تم جوتی کے نوک کے برابر بھی نہیں، تو ہم تو نوک کے برابر نہیں، تو تم تو چلو ان کے بڑے فالوور ہو، ان کے ماننے والے ہو، بڑے محب ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، فتاوی رضویہ شریف یہ دیکھیں، اس کی جلد نمبر ہے 24 اور صفحہ نمبر ہے 486۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین بیچ اس امر کے کہ اہل سنت و جماعت کو عشر محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یا نہیں؟ جواباً آپ نے بہت لمبا اور بہت خوبصورت محبت بھرے جملے لکھے، اور فرمایا اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب تک اپنے ماں باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ حضور کی محبت نہ رکھے مسلمان نہیں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگے پھر حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون، تو یہ لکھنے کے بعد کہ جب محب اور محبوب کی ہر شے عزیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ گلی کا کتا بھی عزیز ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی آل پاک سے کیوں محبت نہ ہوگی؟ آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں پھر کیا کہنا ان کا جو حضور کے جگر پارے اور عرش کی آنکھ کے تارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین میرا اور میں حسین کا، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین ایک نسل نبوت کی اصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پر نم نہیں؟ یعنی جب بھی واقعہ یاد آئے اور جب بھی وہ واقعہ سامنے ہو جو ان کے اوپر ظلم ہوا اس کا تذکرہ چھڑے، تو کون سی آنکھ ہے جو پر نم نہیں ہوتی؟ کون سی آنکھ ہے جس میں غم نہیں ہوتا؟ کون سا دل ہے جو مغموم نہیں ہوتا؟ کون ہے جس کی آنکھیں چھلکتی نہیں ان کی یاد میں؟ ایک فطری بات ہے، لیکن فرمایا قصدن غم آوری بغم پروری خلاف رضا ہے۔ قصدن جان بوجھ کر غم لانا، جیسے رافضی لاتے ہیں، یہ رافضیوں کو پروموٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی نام نہاد ذرا سوچ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں؟ غم پروری خلاف رضا ہے، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے۔ جسے اس چیز کا غم نہ ہو نا کہ بھئی جان بوجھ کر غم آوری غم لانا یا غم پروری غم پالنا، جان بوجھ کر سیلیبریٹ کرنا رافضیوں کی طرح، تمہیں اگر اس کا غم نہیں ہے نا کہ یہ غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سیلیبریٹ غم کو کرنا جائز نہیں ہے، یہ سوگ ہے جو کہ حرام ہے، اس کا اگر غم نہیں ہے تو غم کرنا چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایمان ہی ناقص کر دیا اس کا کہ جس کو امام حسین سے محبت نہیں، اور فرمایا امام حسین سے محبت کی علامت ہے کہ غم جب ان کی یاد آئے تو غم خود بخود آ جاتا ہے، لایا نہیں جاتا، منایا نہیں جاتا، سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ شریعت میں اسلام نے غم کو منانے کا کہیں آرڈر نہیں دیا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، کوئی دنیا کی کتاب ایسی دکھا دے کسی عالم کی، کسی بڑے محقق عالم کی اور ہمارے پرانے بزرگوں کی، جس میں انہوں نے غم پروری کو، غم آوری کو، غم منانے کو، سیلیبریٹ کرنے کو جائز لکھا ہو۔ دنیا کا کوئی مفتی کبھی نہیں دکھا سکتا
اور ہم جب امام حسین کا کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں اپنی بھی اور لوگوں کے سب کی پرنم ہو جاتی ہیں، دل محزون اور غمگین اور مغموم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہے غم پالنا، غم کو خود بخود لانا، اپنے اوپر طاری کرنا، یہ خلاف رضا ہے، نہ رب کو منظور ہے، نہ رسول اللہ کو منظور ہے، نہ صحابہ و امام حسین کو منظور ہے، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے جائز لکھا ہے۔ آگے پھر سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں، کہ 3 سوال ان میں سے ایک سوال تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں لوگ بیاہ شادی نہیں کرتے، تو علماء کرام مفتی امام محمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں لوگ شادی نہیں کرتے؟ اس بارے میں کہا پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں، یہ تیسری بات تھی۔ فرمایا ماہ محرم میں شادی نہیں کرتے یہ سوگ ہے، اور آگے لکھتے ہیں سوگ حرام ہے۔ مفتی کہتا ہے جناب تمہاری والدہ کی میت پڑی ہو تو کیا تم شادی رچاؤ گے، شادی کرو گے؟ بھائی میت پڑی ہو تو نہیں کریں گے نا، چلو ٹھیک ہے 3 دن تک سوگ جائز ہے، ہم 3 دن تک شادی نہیں کریں گے، کیوں کہ بھائی سوگ ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ تم شیعہ ہو، رافضی ہو تم، تو اعلان کر دو نا، جس طرح تم نے سر پہ مار رہے ہو اور جس طرح رافضیوں والی حرکتیں اور تمہاری باتیں ہیں، تو اس طرح تم اعلان کر دو کہ میں رافضی ہوں۔ رضویت کا لبادہ اوڑھ کر آؤ گے اور آ کر رافضیت بیان کرو گے تو لوگ تمہارے لبادے کو نوچ کر دکھائیں گے، یہ وہ رافضی ہے جو اپنے اندر رفض رکھتا ہے اور خارجیوں کی طرف بھی مائل ہے۔ ہم ساری باتیں جانتے ہیں، وہ ساری کرتے اس لیے نہیں کہ موقع و محل بھی کوئی شے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم نہ ہم رافضیوں سے محبت کرتے ہیں، نہ خارجیوں سے محبت کرتے ہیں، نہ نافضیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنی، پیور سنی ہو جاؤ، اہل سنت و جماعت ہو جاؤ، ایک ماحول میں رہو اور ایک طرف رہو، سراسر موم یا پھر سانگ ہو جا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوگ ہے، اور سوگ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمونے کے طور پہ یہ دیکھیں انڈر لائن کی ہوئی ہیں یہ باتیں، یہ دیکھ لیں۔ اچھا اس سے اگلے صفحے پر بھی آپ دیکھ لیں، جو دوسرا سوال ہے کہ ماہ محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے لوگ، تو فرمایا یہ سوگ ہے اور سوگ حرام ہے، کیوں نہیں کرتے وہ؟ یہ کہتے نہیں والدہ اگر اس نے مری ہو ٹھیک ہے تو کیا آپ کرو گے؟ 14 صدیاں گزر گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابھی تک تم اسے میت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 11ویں جلد ہے فتاوی رضویہ شریف کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 265۔ اور آپ سے سوال ہوا ماہ محرم الحرام و صفر المظفر میں نکاح کرنا منع ہے یا نہیں؟ جواب ہوا کہ نکاح کسی مہینے میں منع نہیں، واللہ تعالی اعلم۔ یہ دیکھیے اسی طرح ایک اور بک ہے میرے سامنے، یہی فتاوی رضویہ جلد نمبر 23، اس میں اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 193 پہ سوال ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلے میں کہ ماہ محرم اور خصوصاً 9 محرم کی تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ دیکھیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نگاہ میں تو ماہ محرم الحرام میں نکاح کا یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، جن اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو پھنساتے ہو اپنے جال میں، تو ذرا یہ بتاؤ کہ وہ اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں اس کے بارے میں کون جواب دے گا؟ وہ تو ماہ محرم کی بات کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے نہیں جائز نہیں، ترغیباً نہیں کہہ رہے کہ لازمی کریں۔ لوگ رمضان میں بھی تو نہیں کرتے نا، کون کرتا ہے رمضان میں؟ میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے رمضان میں شادی کی ہو، لیکن مسئلہ اگر کوئی پوچھے تو رمضان میں جائز نہیں ہے، یا کوئی کرے تو آپ کہیں گے حرام ہے۔ جی مسئلہ تو صحیح بتاؤ کم از کم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو حضور کا غم تو اتنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کو ماروں گا، وہ اتنا غم تھا۔ تو پھر نواسے کا غم ہے تو نانے کا غم نہیں ہے، تو ربیع الاول میں تو خوشیاں منا رہے ہوتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ غم مناؤ نا، ربیع الاول میں شادی نہ کرو نا۔ کہا نہیں غم منانے کا آرڈر نہیں ہے، تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانے پر غم منانے کا اب آرڈر نہیں ہے،
تو اسی طرح اب امام حسین اور دیگر شہداء کربلا یا کسی اور بزرگ ہستی کے غم منانے کا آرڈر نہیں ہے. خوشی منائی جاتی ہے اسلام میں، غم نہیں منایا جاتا. سوگ 3 دن تک جائز ہے، اس کے بعد حرام ہے. اور عدالت نے صاف صاف لفظوں میں لکھا کہ محرم میں شادی نہ کرنا سوگ ہے اور یہ حرام ہے. اللہ کریم ہدایت دے. اور اگر کسی مائی کے لال پیلے ہرے برے کے پاس عدالت کی اس عبارت کا جواب ہے تو وہ لازمی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.